اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت میں ذکر کیا کہ روزہ جو واجب کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اتقوی ہا ہنا، تقوی جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے، یعنی دل پر ہوتا ہے۔ اور اس دل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس دل پر جو ہے ایک کالا سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ التوابین، بار بار توبہ کرنے والوں کو، کثرت سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں انسان کے، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والے بھی ہیں اور یہ انسان کو اللہ سے دور کر دینے والے ہیں۔ یہ ایمان والے جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جو کہ سامنے والے سے نہ کسی طرح کی جزا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ شکریہ کے کچھ کلمات، بلکہ ہمارا تو معاملہ اتنا الٹا ہوا ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں اور اگر سامنے سے تعریف نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہوا۔ کبھی ہم بات چیت بھی کر رہے ہوں گے، چاہے کسی بھی طرح کی ڈسکشن ہو، اگر سامنے والا حق بات بھی کر رہا ہو، دلیل اس کی مضبوط ہو، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ پہلو رہتا ہے کہ ہم بات چیت میں غالب آنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب منہاج القاصدین، اس کا جو ہے امام ابن قدامہ نے اختصار کیا تھا، مختصر منہاج القاصدین۔ اس میں سے ہم جو ہے کچھ ابواب دیکھیں گے۔ تو آج کا جو انتخاب ہے وہ کتاب التوبہ، توبہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت میں ذکر کیا کہ روزہ جو واجب کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ التقوی ہا ہنا، تقوی جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے، یعنی دل پر ہوتا ہے۔ اور اس دل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس دل پر جو ہے ایک کالا سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ اب وہ نقطہ جو ہے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو وہ نقطہ جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں ہوتی، استغفار نہیں ہوتا اور پھر گناہ چلتے رہتے ہیں تو وہ دل جو ہے وہ کالا ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس پر پھر مہر لگ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے تقوی کے حصول کے لیے توبہ کی بے انتہا شدید اہمیت ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے کتاب التوبہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم سب اللہ کی طرف پلٹو، یعنی توبہ کرو سب کے سب، اے ایمان والو، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو اس کامیابی حاصل کرنے کے لیے توبہ جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف پلٹو توبۃ نصوحا۔ یہ توبۃ النصوحا اس کا آگے انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ التوابین، بار بار توبہ کرنے والوں کو، کثرت سے توبہ کرنے والوں کو، شدت سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، پہلے حکم دیا کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف پلٹو، اس کی طرف توبہ کرو، اور پھر اپنا بتایا کہ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، کہ بے شک میں بھی توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 100 مرہ، 100 بار، 100 بار، یعنی کہ 100 بار بھی اور کثرت سے بھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے جن کو جو ہے توبہ کی ضرورت ہو، لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 100 بار یعنی کثرت سے توبہ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے، ہماری کتنی فکر ہونی چاہیے اس توبہ کی۔ اور یہ مومن کی جو توبہ ہے یہ اللہ کو کتنی پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایگزامپل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، اللہ جو ہے
وہ اپنے ایمان والے بندے کی توبہ سے جتنا خوش ہوتا ہے، وہ خوشی اس شخص کی خوشی سے زیادہ ہے جو کہ ایک صحرا میں تھا اور اس کے پاس اس کی سواری تھی جس پہ اس کا کھانا بھی تھا، اس کا پینا بھی تھا، یعنی اس کا ساز و سامان تھا۔ اب یہ شخص جو ہے فناما، کچھ دیر کے لیے کیا ہوا، وہ سو جاتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی یہ جو سواری تھی جس پر اس کا سارا ساز و سامان تھا وہ وہاں پہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اس سے گم ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنی اس سواری کو تلاش کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو پیاس لگنے لگتی ہے اور وہ پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ رک جاتا ہوں، جہاں میں تھا میں وہیں پہ رک جاتا ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں سو جاتا ہوں، فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتُ، کیونکہ اب اس کو زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، صحرا ہے، تا حد نگاہ جو ہے صرف اور صرف مٹی ہے، ویرانی ہے، کوئی زندگی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس نے گویا کہ زندگی کی امید چھوڑ کے کہ بس اب میں سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، اب وہ کچھ جو ہے ریسٹ کرتا ہے اور وہ اٹھتا ہے، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ، اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اٹھتا ہے تو وہ اپنی سواری کو اپنے پاس پاتا ہے اور اس کی سواری پر وہی اس کا ساز و سامان، کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ موجود ہے۔ تو یعنی وہ کہ جس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میری موت جو ہے وہ یقینی ہے، اب وہ اٹھا ہے اور اس کے سامنے زندگی کے آثار موجود ہیں۔ تو اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اور جس طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اس خوشی میں کلمات بھی غلط ادا کر جاتا ہے اور رب اور بندے کے رشتے کو جو ہے وہ الٹ ذکر کر دیتا ہے، خوشی کی وجہ سے، شدت خوشی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشی، اللہ کی فرح ایک ایمان والے کی توبہ پر اس شخص سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر شیخ نے ذکر کیا کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں انسان کے، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والے بھی ہیں اور یہ انسان کو مبعدات عن اللہ، کہ یہ انسان کو اللہ سے دور کر دینے والے ہیں۔ اور یہ توبہ جو ہے یہ ہم پر صرف توبہ کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ توبہ میں دوام اختیار کرنا، ہر وقت توبہ کرتے رہنا، یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ الانسان لا یخلو عن معصیت، کہ انسان جو ہے وہ معصیت سے، گناہ سے خالی کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطاء ہیں، بے تحاشا خطا کرنے والے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور جو بہترین یہ خطا کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جو التوابون، جو بار بار کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ہم میں سے کبھی بھی کسی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یقینی طور پر کہہ سکے کہ آج کا دن جو ہے میرا بغیر کسی طرح کے گناہ کا گزرا ہے، کیونکہ جو شخص اس بات کی طرف اس کے خیال آتا ہے، اس کی فکر آتی ہے کہ آج شاید کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، تو حقیقی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ پھر ہم نے اللہ کی نافرمانی کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں ہے۔ کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ میں دن میں 100 بار جو ہے توبہ کر رہا ہوں، تو ہم میں سے کوئی یہ اگر کسی کو خیال آتا ہے کہ مجھے شاید توبہ کی ضرورت نہیں ہے یا میرا دن جو ہے وہ گناہ سے پاک گزرا ہے، تو وہ یقین کر لے کہ یہ شیطان کی طرف سے جو ہے وہ وسوسہ ہے۔ اور اس کی ایک وجہ جو علماء نے ذکر کی، جس کے حوالے سے ایک حدیث بھی ذکر کریں گے، کہ انسانوں کے، بندوں کے، ایمان والوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان ایمان میں بڑھتا ہے، اللہ کے قرب میں بڑھتا ہے، تو اس کے گناہوں کا نیچر جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کو یاد نہ کرنا بھی جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، بے شک میرے ساتھ بھی کیا معاملہ آتا ہے کہ کچھ لمحات کے لیے میرا دل غفلت میں آ جاتا ہے۔ اس کی علماء نے مختلف، شارحین حدیث نے مختلف تشریحات دی ہیں، جس میں سے غالب معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے آتے تھے کہ وہ کثرت جو ہے ذکر کی نہیں رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، یا بعض روایات میں 70 مرہ، کہ میں پھر کثرت سے جو ہے وہ اللہ کی مغفرت کرتا ہوں۔ کس بات پر ہو رہا ہے؟ کیونکہ جتنا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جتنا اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اتنا نہیں ہو پا رہا۔ ہم اپنے حالات دیکھیں تو یہ تو دور کی بات ہے، ہمارے تو دن گناہ سے کتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ہر تھوڑے لمحے کے بعد۔ اور جیسے کہ کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم، اور آگے بھی انشاءاللہ اس بات کا ذکر آئے گا، کہ کتنے ایسے امور ہیں جو کہ شدید سخت گناہ ہیں، لیکن ہم ان کو بہت آسانی سے قبول کیے ہوئے ہیں۔
اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل، کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوں گے اور نماز کے دوران کسی کا موبائل فون بجنے لگے گا، اور وہ رنگ ٹون بھی کوئی شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوگی. اب اللہ کا گھر ہے، نماز کی حالت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ ہوتا ہے اور ہم بھی اس کو کوئی بڑا امر نہیں جانتے اور گزر جاتے ہیں، ہمارا دن جو ہے وہ گزر جاتا ہے. تو یقینی طور پر ہمارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں کا جو ہے وہ احساس بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ توبہ کا یہ راستہ دیا ہوا ہے کہ اے میرے بندے تو پلٹ آ، میں تیری توبہ کو قبول کرتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ذات ہے جو کہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کہ ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، کہ بے شک اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی حالت نزاع یعنی موت کی اس کی کیفیت نہیں آ جاتی، اس سے پہلے جو ہے اللہ جو ہے وہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے گناہوں کی اقسام کے اعتبار سے ذکر کیا کہ گناہ کی طرف بلانے والی جو ہیں کچھ صفات ہیں. انسانوں میں یہ کچھ صفات ہوتی ہیں جو کہ گناہوں کی طرف بلاتی ہیں. ان میں سے ذکر کیا کہ بعض ہوتی ہیں صفات ربوبیہ، ایسی صفات جو کہ ربوبیت کی طرف انسان کو بلاتی ہیں، جس کی وجہ سے کس طرح کے گناہ ہوتے ہیں؟ کبر، فخر، حب المدح، تعریف چاہنا، بڑائی چاہنا، عزت چاہنا، غلبہ چاہنا. یہ وہ امور ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. بڑائی اللہ کے لائق ہے، تعریف تحمید اسی کے لائق ہے کہ اسی کی حمد کی جائے. اس لیے ایک مسلمان جو ہے نہ جانے دن میں کتنی بار اس کو یہ تربیت اس کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو بار بار یاد دلائے کہ الحمد للہ رب العالمین. تعریف جو ہے، تمام کی تمام تعریف جو ہے اس کا یعنی یقینی طور پر جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے. اور ایمان والوں کی صفت تو کیا بیان کی، جو کہ ہم عموماً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی کہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہوتی تھیں اس میں جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر. اور اس میں کیا ذکر ہے کہ یہ ایمان والے جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نہ تم سے، جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کے کوئی مشکل میں کام آتے ہیں، تو ایمان والے حقیقی طور پر کون ہوتے ہیں؟ جو کہ سامنے والے سے نہ کسی طرح کی جزا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ شکریہ کے کچھ کلمات ہوں. ہم میں سے کون ہو جو کہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں پاتا ہو کہ جب میں نے کوئی نیکی کی تو مجھے سامنے والے سے کسی طرح کا شکریہ کا کلمات بھی نہیں چاہیے. اس نے اگر کچھ کہہ دیا تب بھی میری نیکی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اگر اس نے کچھ نہ کہا تب بھی میری نیکی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بلکہ ہمارا تو معاملہ اتنا الٹا ہوا ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں اور اگر سامنے سے تعریف نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہوا. میں نے اتنی خدمت کی ان کی اور انہوں نے پلٹ کر میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوا. یہ اس بات کی طرف جو ہے نشاندہی ہے کہ ہماری یہ بڑائی چاہنے کی، تعریف چاہنے کی، یہ جو تعریف کی چاہت ہے یہ اتنی غالب آ گئی ہے کہ نیکی کرنے کی چاہت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور اسی طرح طلب الاستعلاء، دوسرے پر غلبہ چاہنا. کبھی ہم بات چیت بھی کر رہے ہوں گے، چاہے کسی بھی طرح کی ڈسکشن ہو، حتیٰ کہ دنیاوی معاملے کی بھی ڈسکشن ہو، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ پہلو رہتا ہے کہ ہم بات چیت میں غالب آنا چاہتے ہیں. اگر سامنے والا حق بات بھی کر رہا ہو، دلیل اس کی مضبوط ہو، کہیں نہ کہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے کچھ ہار ہو رہی ہے، ہمیں نیچا دکھایا جا رہا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبر کی نشاندہی بتایا تھا کہ کبر کیا ہے؟ کہ انسان حق کو جھٹلائے، بطر الحق، جو حق کو جھٹلائے. کس وجہ سے جھٹلا رہا ہے؟ حق ہے، انسان اس کو قبول کرے. تو یہ صفات ربوبیہ ہیں جو کہ اگر انسان ان کا خیال نہ رکھے تو اس سے بھی نکلنے والے کچھ گناہ ہیں. اور اس کے بعد شیخ نے ذکر کیا کہ کچھ صفات شیطانیہ ہیں جس کی وجہ سے حسد، دھوکہ دینا، مکر کرنا، نفاق، برائی کا حکم دینا، اس طرح کے جو ہے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ حیوانی قسم کی صفات ہیں جس سے انسان کی مثلا پیٹ سے ریلیٹڈ، شرمگاہ سے ریلیٹڈ کچھ گناہ ہیں، جیسے کہ زنا، ہم جنس پرستی، چوری کرنا وغیرہ. اور کچھ صفات جو ہیں وہ درندگی والی ہیں جس میں مثلا غصہ، بے انتہا
بغض رکھنا، لوگوں پر غلبہ اس اعتبار سے کہ قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کا مال وغیرہ چھیننا، یہ صفات جو ہے، یعنی یہ صفات جو ہے درندگی والی، یہ انسان کو اس طرح کے گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہیں۔ اب کسی کے ساتھ کسی کے اوپر کچھ صفات غالب آ جاتی ہیں اور وہ اس طرح کے گناہ میں ملوث ہوتا رہتا ہے۔ جو بھی صفات ہے اگر انسان ان کے سامنے سرنڈر کر لیتا ہے، اس سے نکلنے والے گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے، تو پھر اس کے آثار گناہوں کی صورت میں اس کے اعضاء پر آنے لگتے ہیں۔ بعض صفات ایسی ہیں جو کہ دل کے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، جیسے کہ کفر کی طرف، بدعت کی طرف، نفاق کی طرف۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ پھر آنکھوں کے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، کچھ کانوں کے گناہوں کی طرف، کچھ زبان کے گناہ کی طرف، کچھ جسم کے یعنی بدن کے، فرج کے، کچھ ہاتھوں کے، پیروں کے، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ تمام بدن کے جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر شیخ نے ذکر کیا، اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ گناہ جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے تقسیم کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ بعض گناہ انسانوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض گناہ جو ہیں وہ رب کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ جو بندوں کے حوالے سے گناہ ہے اس میں بھی معاملہ جو ہے بہت شدید ہے۔ ہاں، جو بندے اور رب کا تعلق ہے اس میں پھر بھی امید زیادہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی معافی ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ شرک کے ساتھ جائے۔ پھر شیخ نے ایک حدیث ذکر کی جس کو بعض محدثین نے حسن قرار دیا ہے، لیکن بعض نے اس کا ضعف بھی ذکر کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں 3 طرح کے جو ہے بندے کے دفاتر ہوتے ہیں، جو اعمال کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے 3 طرح کے جو ہے وہ رجسٹرز ہیں، دواوین ہیں۔ ایک ایسے ہیں جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لا یغفرہ اللہ تعالی، اور وہ شرک، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن میں بتایا کہ انہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وانہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، یعنی کہ اس کی موت اس شرک پر ہوئی اور اس نے اس شرک سے توبہ نہیں کی تھی، تو اب اس کا لازمی طور پر جو داخلہ ہے وہ جہنم ہے، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، دوسرے ایسے گناہ ہیں، دوسرے ایسے دفاتر ہیں جس کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، بندے کے وہ گناہ، وہ ظلم جو کہ اس نے اللہ کے حقوق کے حوالے سے کیے ہیں، تو فَيَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزْ، اللہ اس میں سے معاف بھی کرتا ہے اور تجاوز بھی کرتا ہے۔ کچھ ایسے دفاتر ہیں جس سے اللہ کچھ چھوڑے گا نہیں، فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْض او علی بعض، کہ بندے کے وہ گناہ جو دوسروں سے متعلق ہیں، یعنی انسانوں نے آپس میں جو ظلم کیے ہیں، فَالْقِصَاصُ لَا مَحَالَةَ، ان میں جو ہے وہ قصاص جو ہے وہ لازمی طور پر ہے۔ اور اس اعتبار سے، چاہے جیسے یہ حدیث میں نے ذکر کیا کہ بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس معنی کے اعتبار سے مختلف ادلہ ہیں جو کہ موجود ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے سوال کیا تھا کہ تمہارے نزدیک مفلس کون ہے، اور صحابہ نے جواب دیا تھا کہ ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ذکر کیا اور ہماری تربیت کی کہ میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو کہ قیامت کے دن آئے گا اور اعمال لے کے آئے گا، اعمال صالحہ لے کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ حقوق ہوں گے لوگوں کے جو اس نے ادا نہیں کیے ہوں گے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال جو ہے وہ اخذ کیا ہے، کسی کے ساتھ جسمانی طور پر تشدد کیا ہے، اور یہ سارے جو حقدار ہیں اب یہ اس موقع پر آ کے اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یہاں پہ ایک بات کہ ہماری تربیت کیا کی جاتی ہے کہ جو حق ہمیں نہیں مل رہا ہم اس کی فکر کریں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کی فکر عمومی طور پر ہمیں کم ملتی ہے۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہوں گے جب کہ لوگ سڑکوں پر بھی آ جائیں گے، کس وجہ سے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، لیکن کیا واقعتاً ہماری فکر اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کرنے کی بھی اتنی ہے؟ ہمارا شکوہ شکایت جو ہے کبھی اس حوالے سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے۔ آج اولاد کے کیا غم ہے، اولاد کا کیا شکوہ ہے کہ بطور اولاد جو میرے حقوق تھے مجھے نہیں مل رہے۔ ایک ہسبینڈ کا بھی کیا شکوہ ہوگا کہ ایز اے ہسبینڈ جو میرے حقوق ہیں وہ مجھے نہیں مل رہے۔ ایک پڑوسی کا بھی یہ معاملہ ہوگا، ہر کسی کا۔ لیکن کہاں ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں، کہاں ہمیں اپنے وہ ایام ملتے ہیں، کہاں اپنے وہ لمحات ملتے ہیں جب ہماری فکر اس بات کی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھ پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے ادا کی ہیں نہیں کی۔ یہ بات ایک عمومی طور پر بھی اگر ہم سمجھیں کہ معاشرے میں اگر ہر شخص
اپنا ہم اور غم اس بات کو بنا لے کہ کیا میرا حق مجھے ملا ہے یا نہیں ملا، اور خاص کر اگر وہ اپنی ذمہ داری کو اس سے معلق کر دے، اس سے اٹیچ کر دے کہ میں اپنی ذمہ داری صرف اس وقت ادا کروں گا جب میرا حق مجھے مل رہا ہوگا، میں ویٹ کروں کہ جب میرا حق مجھے ملے گا تب میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا، تو کسی کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ لیکن ہم میں سے اگر ہر کوئی صرف اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو لازم کرنا ہے، مجھ پر جو ذمہ داریاں ہیں، جو دوسروں کے حقوق ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی ہے، تو ہر کسی کو اس کا حق مل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ امت کا مفلس وہ ہے جو کہ نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن چونکہ اس نے دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے تو وہ حقدار اب آئیں گے، اور اس قصاص کے تحت اللہ تعالیٰ پہلے اس شخص کی نیکیاں دوسروں کو دے گا۔ وہ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کے، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں اب اس کی نیکیاں کم ہو رہی ہیں، اس حد تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن مطالبہ کرنے والوں کے مطالبے ختم نہ ہوئے، تو پھر اللہ حکم دے گا کہ یہ جو حقدار ہیں اب ان کے گناہ جو ہیں وہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ اب وہ آیا تھا نیکیاں لے کے، لیکن انتہا اس کی یہ ہو رہی ہے کہ اپنی ساری نیکیاں تو ضائع کر دیں، دوسروں کے گناہوں کا بھی جو ہے اب اس نے بوجھ اٹھانا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے۔ لیکن اس معاملے کو یہ بھی نہ سمجھا جائے، جیسے بعض لوگ اس طرح ذکر کر دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے حقوق کی تو انسان فکر نہ کرے، وہ تو معاف کر ہی دے گا اللہ، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ سب سے بنیادی حق اللہ کا کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کی توحید، کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، یہ وہ حق ہے کہ اگر اس میں کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر کوئی عمل، کوئی نیکی کسی طرح فائدہ نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، مکہ کے جو رہنے والے تھے، ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ نیکیاں کرتے تھے، وہ کعبہ کے جو عازمین ہوتے تھے، جو حج عمرے کے لیے آتے تھے، ان کی خدمت کرنے والے ہوتے تھے، بلکہ حتیٰ کہ ان کے ہاں جو ایک بت بھی تھا اللات، اس بت کے پیچھے بھی کہانی کیا تھی کہ وہ شخص تھا جو کہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اور پھر اس کی شان میں غلوف کر کے جو ہے ایک اس کی عبادت تک پہنچ گئے، یعنی ان کے ہاں نیکی کا تصور تھا، لیکن ان کی ساری نیکیاں ان کے کسی کام نہ آئیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف حقوق العباد کی فکر کریں اور حقوق اللہ کو چھوڑ جائیں، یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ حقوق العباد، اس میں جو ہے انسان کسی طرح جو ہے وہ کوتاہی نہ کرے۔ پھر شیخ نے جو ہے وہ گناہوں کی ایک اور تقسیم ذکر کی کہ گناہ جو ہیں وہ بعض صغائر بھی ہوتے ہیں اور بعض کبائر بھی ہوتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہمیں ایک عموماً ادلہ ملتے ہیں قرآن و سنت میں جو ہمیں ایسے اعمال ملتے ہیں جن کی فضیلت اس طرح ذکر کی جاتی ہے کہ اگر فلاں عمل کیا تو اتنے جو ہے اس کے گناہ معاف، یا اتنے اعضاء کے اس کے گناہ معاف، یا اتنے عرصے کے اس کے گناہ معاف، جیسے کہ ہفتے بھر کے یا سال بھر کے، یا جب وضو کیا تو آنکھوں کے گناہ معاف۔ تو ان گناہوں سے عموماً مراد جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہوتی ہے، اور کبیرہ گناہ کے لیے جو ہے وہ انسان نے توبہ کرنی ہے۔ پھر اس کی حد بندی جو ہے وہ شریعت نے باقاعدہ مستقل طور پر کلیئرلی نہیں کی، اور اس کی مختلف وجوہات جو ذکر کی گئی ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ کہ انسان کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانے، انسان اپنی کسی بھی کمی کو، کوتاہی کو یہ درجہ نہ دے کہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ ہاں جو زیادہ سیویر گناہ ہیں، اکبر الکبائر ہیں، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ نشاندہی کی، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ سب سے پہلے ذکر کیا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی نفس کا ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے وقت جو ہے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور نیک پاکیزہ لوگوں پر جو ہے وہ تہمتیں لگانا، یہ ایک روایت میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب پوچھا گیا کہ ای الذنب اکبر، کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراؤ جبکہ اسی نے تمہیں جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ اس کے علاوہ کون سا، کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی، یا تم جو ہے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرو۔ کسی دوسرے مقام پر کہ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے حوالے سے نہ ذکر کروں؟ اکبر الکبائر کے حوالے سے قول الزور، جھوٹی بات کرنا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، ان دو چیزوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹھنے کی کیفیت کو تبدیل کیا. کانا متکئن فجلسا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والی بات کے لیے اپنی کیفیت کو چینج کیا اور ذکر کیا الا وقول الزور وشہادت الزور، آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات سے، جھوٹی گواہی سے. اور صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا تکرار کے ساتھ ذکر کیا، اتنی بار ریپیٹ کیا کہ ہم نے سوچا، ہم نے کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رک جائیں، یعنی اہمیت کے لیے. اور ہم جھوٹی بات کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں. جھوٹی گواہی ہمارے ہاں کتنی عام ہے. کسی کا کیس چل رہا ہو، جھوٹے گواہ جو ہیں وہ بک رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ گناہوں میں سے بعض جو ہیں وہ کبائر ہیں اور بعض جو ہیں وہ صغائر ہیں. کبائر، اس میں پھر علماء کا ایک اختلاف کہ کون سے وہ گناہ ہیں. بعض نے ذکر کیا کہ وہ گناہ جو اس طرح یا تو روایات میں آ جائیں کہ وہ کبیرہ ہیں، یا پھر یہ کہ ان کی کوئی حد جو ہے وہ شریعت نے مقرر کی ہو دنیا میں بھی، کہ دنیا میں اس کی کوئی سزا جو ہے مقرر کی ہو، یا پھر ہر وہ گناہ جس کا اللہ تعالیٰ نے، جس کا آگ کے حوالے سے وعدہ کیا ہو کہ فلاں گناہ کرنے والا جو ہے وہ آگ کا حقدار ہے، یا اس طرح کے دیگر امور جو ہے وہ ذکر کیے گئے. اور اتنا بھی یہ بات بھی علماء نے ذکر کی کہ الاصرار علی المعصیہ، گناہ پر مصر رہنا، برقرار رہنا، بار بار اس کو کرتے رہنا، یہ بھی اس گناہ کو جو ہے وہ کبیرہ بنا دیتا ہے. اور اس اعتبار سے کہ انسان کسی گناہ کو صغیرہ نہ جانے. ایک بار ہم اپنی کلاس میں جب پڑھ رہے تھے تو استاد سے کسی نے پوچھا کہ شیخ یہ کچھ صغیرہ گناہوں کے حوالے سے ذکر تو کر دیں، بتا تو دیں کہ کون سے ہیں. تو انہوں نے ذکر نہیں کیا. کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے ایک دو باتیں اگر ذکر کر دیں تو پھر تم ان چیزوں کو حقیر جانو گے اور پھر اس کو کرنے میں تمہیں وہ سنگینی محسوس نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے خیال کرنا چاہیے کسی بھی گناہ کو انسان حقیر نہ جانے. آگے اس حوالے سے کچھ بات ہوگی انشاءاللہ. پھر شیخ رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ توبہ کرنے کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، آخرت میں درجات کے اعتبار سے انسانوں میں مختلف تقاسیم ہیں. شیخ نے کہا آخرت کے اعتبار سے انسانوں کی 4 کم از کم قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ ہالکین ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ معذبین ہیں، جن کو عذاب ہوگا. ایک وہ ہیں جو ناجین ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو فائزین ہیں، جو اعلیٰ درجات لے جانے والے ہیں. ہالکین وہ جو کہ لازمی طور پر عذاب ان کو ہوگا ہمیشہ کا، یعنی ان کے جو ہے کوئی نیکی قبول نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی موت جو ہے وہ کفر اور شرک پر ہوئی ہے. اس کے علاوہ جس کے پاس اصل الایمان موجود ہے، یعنی شرک اس کی زندگی میں نہیں ہے، کفر اس کی زندگی میں نہیں ہے، اصل الایمان اس کے پاس موجود ہے، اور وہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے جو ہے وہ بچتا ہے. وہ اپنی ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ فرائض جو ہے ان کو جو ہے وہ پورا ادا کرے. اس کے گناہ سے جو ہے وہ بچ رہا ہے. ہاں کچھ صغائر ہیں جس پر وہ اصرار نہیں کرتا، دوام اختیار نہیں کرتا، بلکہ ان سے بھی جو ہے وہ توبہ کرتا رہتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں امید کی جائے کہ یہ معاف کر دیا جائے گا. اگر یہ نہیں ہے، اس کے گناہ ہیں، اصل الایمان ہے لیکن گناہ ہیں، کبائر ہیں، حقوق ادا نہیں کیے ہیں، تو یہ معذبین میں سے ہو سکتے ہیں، وہ کہ جن کو کچھ عذاب ہو. ہاں پھر ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو اس عذاب کے بعد معاف کر کے، ان کو پاک کر کے جنت میں جو ہے وہ پھر داخلہ ملے. جو ناجین ہے، کامیاب ہونے والے، کہ وہ کہ جن کے پاس ایمان بھی ہے، کبیرہ سے بچتے بھی ہیں، فرائض ادا بھی کرتے ہیں. ہاں جو بعض صغیرہ ہیں یا بعض کبیرہ ہیں ان سے ان کی توبہ چلتی رہتی ہے. ان کے حوالے سے امید ہے کہ ان یعفا عنہ، کہ ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے. اور پھر اس میں جو فائزین ہیں، بڑے درجات حاصل کرنے والے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس تعداد کو بڑھا بھی دیا گیا ہے، وہ کہ جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے. تو اس اعتبار سے کہ انسان کی ایمان کی کیا کیفیت ہے، اس کا نیکیوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا گناہوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس اعتبار سے آخرت میں انسانوں میں درجات ہیں. جب ہم دنیا میں یہ درجات دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اگر کوئی ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، کسی
ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو جو تیاری کر رہے ہوں، جو محنت کر رہے ہوں، اپنی راتیں کالی کر رہے ہوں، جاگ جاگ کے باقی ڈسٹریکشنز کو چھوڑ رہے ہوں، اگر ان کا نتیجہ بھی اسی اسٹوڈنٹ کی طرح آئے گا کہ جس نے کوئی محنت نہ کی ہو، جس نے کوئی تیاری نہ کی ہو، جس نے کچھ قربانی نہ دی ہو، اس کا اور دونوں کا اگر نتیجہ سیم آئے گا تو یقینی طور پر ہم دنیا میں بھی کہیں گے کہ یہ انصاف نہیں ہے. وہ کہ جس نے محنت کی ہے اس کا درجہ الگ ہونا چاہیے. اور پھر ایسی ایسی نعمتیں ان مقربین کے لیے، ان سابقون کے لیے، کہ جس کے حوالے سے قرآن میں کیا ذکر کیا گیا، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، وہ چیزیں بھی جو کہ کسی نفس کو نہیں پتا، اس سے مخفی کی گئی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ حتیٰ کہ کسی کے دل میں ان چیزوں کا خیال بھی نہ آیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور نہ یہ کہ کسی کے دل میں جو ہے اس کا خیال بھی آیا ہو. اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ملاقات اور اس کا دیدار، اللہ ہم سب کو یہ عطا کرے. تو ایک ایمان والا جو ہے اس کے لیے کانسٹنٹ یہ جو اسٹرگل ہے اپنے گناہ کے اعتبار سے، کہ اگر میں گناہ کی طرف بڑھتا ہوں تو مجھ سے میرے یہ آخرت کے درجات جو ہیں یہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. شیخ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہ جس کو اپنے گناہ سنگین نہیں رکھتے، گویا کہ اس نے ان نتائج کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے آخرت کی کیا وہ امور ہیں جس سے میں محروم رہ سکتا ہوں. اس نے ان چیزوں کو صحیح سے سمجھا نہیں. وہ محبوب، وہ ذات جو کہ محبوب ہو، جس کی لقاء، جس کی ملاقات، جس کا دیدار محبوب ہو، اس نے اس ذات کی معرفت صحیح طریقے سے حاصل نہیں کی ہے. پھر شیخ نے ذکر کیا کہ وہ امور جس کی وجہ سے انسان کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی عظیم ہو جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر انسان ان گناہوں پر مصر رہتا ہے، اصرار کرتا رہتا ہے، بار بار ان کو ادا کرتا رہتا ہے، اب چاہے وہ گناہ ابتدائی طور پر چھوٹا تھا لیکن اس اصرار کی وجہ سے وہ سنگینی اختیار کر لیتا ہے. اور شیخ نے اس کی جو اگزامپل ذکر کی کہ جس طرح پانی کے قطرات ہوتے ہیں، اگر وہ پتھر پر گر رہے ہوں تو یہ قطرات جو ہیں اس پتھر میں سوراخ کر جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر اس پتھر پر ایک زور سے جو ہے، یعنی ایک دم جو ہے وہ زیادہ پانی بھی اگر آ جائے تو اس پتھر پر وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ یہ چھوٹے چھوٹے آنے والے قطرات جو ہے وہ کر جاتے ہیں. اور اسی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ بعض لوگ کہ جو سفر میں ہیں، اب ہر شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں جمع کرتا ہے. اب اگر ایک چھوٹی ٹہنی کو بذات ہی جلایا جائے تو کچھ زیادہ دیر آگ نہیں رہے گی، کچھ دیر جلے گی اور وہ بجھ جائے گی. لیکن اگر ہر شخص ایک قافلے میں ہر شخص اگر کچھ ٹہنیاں جمع کرتا ہے، ایک ٹہنی بھی جمع کرتا ہے، 100 لوگوں کا قافلہ ہے، تو اب یہ 100 ٹہنیاں جب جمع ہوتی ہیں تو اتنی آگ جل جاتی ہے کہ کھانا پکایا جا سکتا ہے. تو گویا کہ انسان جن گناہوں کو حقیر جان رہا ہے لیکن اس پر مصر ہے تو کہیں آخرت میں اس کو یہ ایک پہاڑ جو ہے وہ کھڑا ہوا نہ ملے. اور پھر اسباب میں سے وہ چیز جو کہ انسان کے صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتی ہیں وہ یہ کہ انسان اپنے گناہ کو حقیر جانتا ہے. ان یستصغر الذنب، کہ وہ اپنے گناہ کو حقیر جانتا ہے، اس کو چھوٹا جانتا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ الذنب کلما استعظمہ العبد صغر عند اللہ تعالی، کہ جب بھی بندہ اپنے کسی گناہ کو بڑا جانتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا گناہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو پھر معاف کر دیتا ہے. جب بندہ اپنے کسی معاملے کو، اپنے کسی گناہ کو چھوٹا جانتا ہے تو کبر عند اللہ، پھر وہ معاملہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک ایمان والا جو ہے وہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے سرہانے پر کھڑا ہے، اس ڈر سے کہ یہ پہاڑ مجھ پر نہ گرا ہے. اور ایک گناہگار شخص جو ہے وہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کذباب وقع علی انفہ، گویا کہ ایک مکھی ہے اس کی ناک پر بیٹھی، فقال بہ ہکذا، اور اس نے جو ہے بس اس طرح کر دیا کہ وہ مکھی چلی گئی. ایک گناہگار شخص جو ہے اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں. اب سوچیں کس زمانے میں صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ اے لوگو انکم لتعملون اعمالا، تم لوگوں ایسے اعمال کر رہے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تمہارے ہاں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، اور
ان کننا لنعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان معاملات کو، ان امور کو ہلاک کر دینے والے امور میں شمار کرتے تھے. کتنا زمانہ گزرا ہے، ایک صدی بھی نہیں گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ان امور کو جن کو ہم بڑا جانتے تھے تم تو باریک بال کی طرح ان کو شمار کرتے ہو. اب سوچیں آج کے زمانے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کتنا شدید ہے کہ وہ امور جن کو ہم کتنا حقیر جانتے ہیں، کوئی ہم اس کی اہمیت نہیں دیتے. مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اگر رنگ ٹون بج گئی تو کیا ہوا، اگر راہ چلتے ہوئے میری نظر کسی بل بورڈ پر پڑ گئی تو کیا ہوا، اگر میری کمائی میں کچھ حرام کا شبہ شامل ہو گیا تو کیا ہوا، کوئی ہمارے یہاں اہمیت نہیں ہے. کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی غیبت ہو گئی تو کیا ہوا، کوئی ہمارے یہاں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. جبکہ صحابہ وہ کہ جن کی پیروی کرنے کا جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہمیں کیا بتایا گیا کہ صحابہ کی طرح کا اگر ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. ہم اپنے امور کو ان کے امور پر رکھ کے دیکھ لیں کہ کتنا ہم میں اور ان میں جو ہے وہ فرق ہے. لا تنظر، بلال بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا تنظر الى صغر الخطیہ، تم گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو، ولکن انظر الى عظمت من عصیت، اس ذات کی عظمت کو دیکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو. اپنے گناہ کو چھوٹا نہ جانو، اس ذات کی عظمت کی طرف دیکھو کہ جس ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو. پھر شیخ ذکر کرتے ہیں ان اسباب میں سے وہ جو کہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتے ہیں کہ اگر بندہ ان یفرح بالصغیرہ ویتمدح بها، کہ انسان اپنے اس گناہ پر خوش ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ خوش ہوتا ہے بلکہ اس پر وہ تعریف بھی چاہتا ہے. میں نے کوئی گناہ کیا اور میں اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں کہ واہ کیا کارنامہ آپ نے انجام دیا، واہ کیا آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو دھوکہ دیا، واہ کتنے بہترین طریقے سے جو ہے آپ نے سامنے والے کے دل میں جو ہے کوئی برا خیال ڈال دیا تاکہ دو لوگوں کے درمیان آپس میں جو ہے وہ جدائی ہو جائے اور آپ کو اپنا مطلوب مل جائے. کتنے ہی ایسے معاملات ہمارے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا. اللہ اکبر. میری امت میں سے کل امتی معافی، کہ میری امت میں سے ہر کسی کی معافی ہوگی الا المجاہرین، سوائے مجاہرہ کرنے والوں کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بتایا کہ مجاہرہ کیا ہے، کہ بندہ کوئی برائی کا کام کرتا ہے رات کو، صبح ہوتی ہے اللہ نے اس پر پردہ رکھا تھا لیکن وہ جا کے لوگوں کے درمیان پھر اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ رات کو میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا. اللہ نے کسی بات پر پردہ رکھا اور وہ اللہ کے اس پردے کو جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے، کھول دیتا ہے. اور آج ہمارا معاملہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم اپنے گناہوں کا جو ہے وہ لوگوں کو پرچار کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا میں اسٹیٹس لگا دیا، ذکر کر دیا، دوسروں کو بتا دیا، گروپ پہ بتا دیا کہ ہم فلاں جگہ پر ہیں، فلاں جگہ پہ چیک ان کیا وغیرہ وغیرہ، اور اپنے گناہوں کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں. نیکیوں کو بھی کتنی جگہوں پر ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکی کو بتا کر ریا کر کے ضائع کر دیا اور اپنے گناہوں کا جو ہے لوگوں کو بتا کر اس کی سنگینی کو اور بڑھا کر دیا. اسی طرح شیخ ذکر کرتے ہیں کہ اس صغیرہ کو کبیرہ بنا دینے والا ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والا کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، چاہے وہ شیخ نے ذکر کیا عالم ہو جس کی پیروی کی جاتی ہے، یا کوئی بھی شخص جس کی کسی بھی اعتبار سے پیروی کی جاتی ہے. ہر شخص جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ امام ہوتا ہے، اس کے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، ایک عورت جو ہے اولاد پر نگہبان ہے. تو اس اعتبار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جو شخص اسلام میں کوئی ایسا راستہ، کوئی برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس پر اس کا بھی گناہ ہے، اور جو اس کی پیروی کرتے پر اس گناہ پر عمل کرتا ہے، ان سب کا جو گناہ ہے وہ بھی اس کی طرف ہے، یعنی اس کے ذمے میں ہے، اس نے اس کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھانی ہے. تو یہ شخص کہ جس کو لوگ دیکھتے ہیں کسی بھی جگہ پر ہو، کوئی استاد ہے، ٹیچر ہے، اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں گے، کوئی امپلائر ہے، اس کے امپلائیز اس کو دیکھیں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی بلڈنگ میں رہ رہا ہوتا ہے، کسی کمیٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں جو اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں.
شیخ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ کانا یکرہ الناس علی اکل لحم الخنزیر، وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا. تو اس کے پاس ایک عالم شخص کو لایا گیا، یعنی اس کیفیت کے لیے، اس معاملے کے لیے ایک عالم شخص کو لایا گیا. اب اس بادشاہ کا جو ایک سرونٹ تھا اس نے اس عالم کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اس عالم کو کیا بتایا کہ اصل میں نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے، خنزیر نہیں ہے، وہ بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے، یہ تمہیں مجبور کرے گا تو تم کھا لینا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ خنزیر نہیں ہے. یعنی کہ وہ گوشت اصلاً کیا ہے، حلال ہے. لیکن اس عالم کو جب کہا گیا کہ اس کو کھاؤ تو اس نے نہ کھایا اور بادشاہ نے اس عالم کے قتل کرنے کا حکم دے دیا. اب جب یہ خادم آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ یہ بکری کا بچہ ہے تو تم کھا لیتے. اور ویسے بھی ہم شریعت کو دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی کا معاملہ ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ تو اس کو یقین بھی ہے کہ یہ حلال ہے. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا کہ وَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ حَالِي مَنْ يَقْتَدِي بِي، جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کو اس بات کا کیسے پتا چلے گا؟ تم نے مجھے تو بتا دیا کہ یہ بکری کا بچہ ہے، دوسروں کی نظر میں کیا ہے؟ دوسروں کی نظر میں تو وہ خنزیر ہی ہے نا. اور اگر میں نے اس کو بکری کا بچہ جانتے ہوئے کھا لیا، دوسرے جو میری پیروی کرتے ہیں ان کے ذہن میں تو یہی آئے گا نا کہ انہوں نے خنزیر کھایا. اللہ اکبر. تو اتنا خیال کرنا کہ کہیں پہ اگر ہماری پیروی کی جاتی ہے، اور بطور والدین کتنی یہ اہم بات ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری طرف ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں. والدین کی جو عادتیں ہوں گی بچے بھی ان عادتوں کو اختیار کریں گے. 2-3 سال کا بچہ جس کو کوئی علم نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھ سکتا ہے، یا پھر وہ ہماری طرح گناہوں کی طرف راغب ہو سکتا ہے. ہم فکر کریں اس بات کی کہ اگر ہمیں کوئی فالو کرتا ہے تو کہیں ہم گناہوں کی طرف تو نہیں جا رہے. لیکن جہاں پہ اس طرح شریعت ذمہ داری دیتی ہے تو وہاں پہ پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی دیتی ہے. کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپوزٹ بھی ذکر کیا کہ جو شخص کسی نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر جو بھی آنے والا اس نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اس شخص کے لیے اس کی نیکی میں سے بھی درجہ ہے. کہ اگر ہم کوئی نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ہماری دیکھا دیکھی اس کی پیروی کرتے ہوئے جو بھی نیکی کے راستے پہ آتا ہے، کبھی ایسا ہو کہ ہماری فیملی میں کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، دوسروں کے ہاں یہ معروف بات نہیں تھی، لیکن کسی نے دیکھا کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو حفظ کرا دیا یا فلاں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دیا، اور ہم بھی اب یہ کام کریں، چاہے دیکھا دیکھی میں ہو رہا ہے لیکن نیکی کا کام ہو رہا ہے، تو جنہوں نے پہل کی تھی اس معاملے میں اب سارے آنے والوں کا اجر کا حصہ جو ہے وہ ان کو بھی مل رہا ہے. بارک اللہ. اللہ اکبر. پھر شیخ نے اس بات کو ذکر کیا کہ توبہ کو مکمل کرنے والے اور اس کی شرائط جو ہیں وہ کیا ہے، اس میں سے ذکر کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ توبہ اس میں ندامت شامل ہے. لازمی طور پر ندامت ہو انسان کو، ماضی میں جو اس سے معاملہ سرزد ہوا ہے اس پر اس کو شرمندگی ہو، اور اس کو اس بات کا علم ہو کہ یہ میرا جو گناہ ہے یہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان کتنی بڑی ایک رکاوٹ ہے. اللہ اکبر. شیخ کہتے ہیں کہ الندم، ندامت جو ہے توجع القلب، دل کا وجع، تکلیف، درد کو محسوس کرنا. اللہ اکبر. درد کو محسوس کرنا کس بات پر؟ بفراق المحبوب، اپنے محبوب سے دوری کا، جدائی کا. جو چیز مجھے چاہیے، جو چیز مجھے پسند ہے، اگر وہ مجھے نہ مل رہی ہو تو جو پریشانی ہوگی. پھر شیخ نے ایک ایگزامپل ذکر کی کہ ایک شخص کہ جس کی اولاد بیمار ہو اس کو کیسی پریشانی ہوگی، کیسا اس پر غم لاحق ہوگا، کیا اس کی فکر ہوگی، خاص کر اگر وہ مرض ایسا ہو لا یبرأ من مرضہ، کہ جس مرض کا علاج ممکن نہ ہو، اس شخص پر کیا کیفیت ہوتی ہے. اپنی بیماری جو ہے پھر بھی آسان ہوتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی بیماری، ایک بے بسی کا عالم کہ میری اولاد ہے لیکن میں اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا، کتنی پریشانی ہوتی ہے. لوگ کیا کیا کرنے کو تیار نہیں ہو جاتے. مائیں اپنا سارا سونا زیور سب کچھ بیچنے پر تیار ہو جاتی ہے، باپ جا جا کے قرضہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ کسی طرح ہم بچے کا جو ہے علاج کرا دیں. تو شیخ ذکر کر رہے ہیں یہ جو حزن، یہ جو غم، یہ جو تکلیف ہے، جب انسان کو یہ ندامت اس بات کی ہونے لگے کہ میرا رب، وہ جو ذات میری محبوب ہے، میں اس سے دور ہو رہا ہوں،
اس بات کی اس کو ندامت ہو کہ میں نے اس رب اور اپنے درمیان جو ہے وہ کتنی بڑی ایک رکاوٹ جو ہے وہ قائم کر دی ہے، اس بات کی ندامت ہو، حال میں جو ہے وہ اس نے ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیا ہو. اللہ اکبر. جو اس کا مفقود تھا، جو چیز اس سے رہ گئی تھی، اس کو ادا کرنے کی اس کو فوراً فکر ہو. اگر ہم رمضان کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے کتنے ہی بھائی اور کتنی ہی بہن ہیں کہ جن کے پیچھے کچھ روزے، واجبی روزے جو ہے وہ کچھ رہتے ہیں. عرصہ گزر گیا ہے لیکن وہ کاؤنٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو علماء نے اس بات کو ذکر کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں کہ جو میرے روزے رہ جاتی تھی میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی وجہ سے ان کو شعبان میں آ کے مکمل کر پاتی تھی. سارا سال مجھے موقع نہیں مل پاتا تھا کہ نہ جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب جو ہے وہ قرب چاہیں، تو شعبان جو کہ بالکل رمضان سے پہلے کا اب آخری لمحہ ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے مجھے پچھلے تمام جو میرے روزے رہتے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے. اتنا وہ اہتمام کرتے تھے. ہمارے ہاں کتنے ہی ہمارے بھائی ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہیں کہ جن کے پریویس کچھ روزے رہتے ہیں کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ولادت کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ، سفر کی وجہ سے، اور اتنی ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس حق کو، اس ذمہ داری کو نہیں ادا کی. تو اس بات پہ ندامت ہو اور اپنے گناہ کو فوراً چھوڑنا ہو. جو حق ہے اس حق کو فوراً ادا کر دیا. جہاں پہ اللہ کے حق کی بات ہے تو اس پہ استغفار بھی کیا، مغفرت بھی طلب کی، اور اپنے گناہ کے بعد اس کو ایک نیکی سے فالو بھی کرایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. نہ صرف یہ کہ گناہ کو چھوڑا بلکہ اس گناہ کے فوراً بعد ایک نیکی بھی کر لی کہ یہ نیکی جو ہے اس گناہ کو لے جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها. تم گناہ کے، برائی کے فوراً بعد نیکی کر لو، تم برائی کی پیروی نیکی سے کر دو، یہ نیکی جو ہے اس برائی کو مٹا دے گی. اور اگر بندوں کے حقوق میں سے کوئی معاملہ ہے تو اس حق کو ادا کرنے کی فوری فکر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک الموت آ کے میری روح قبض کر لے اور میں نے کسی کے حق کو جو ہے وہ ناحق جو ہے اس کا حق مارا ہوا ہو، اس کا مال کچھ لیا ہوا ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، تو اس سے جا کے اس سے معافی مانگ لی، اس کا جو ہے وہ حق اس کو ادا کر دیا. اور پھر توبہ نصوح کب ہوگی؟ جب انسان کا مکمل مستقل پکا ارادہ ہو کہ اے اللہ میں نے اس گناہ کو آگے ادا نہیں کرنا ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہے. اور پھر اس اعتبار سے شیخ نے ذکر کیا کہ انسان توبہ کے اعتبار سے جو ہے وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوا، ایسی توبہ کی، اللہ نے اس توبہ پر ایسی استقامت دی کہ پھر وہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے. یہ ہوتی ہے التوبۃ النصوحہ کہ جس کا نفس مطمئنہ ہے. دوسرا وہ طبقہ جو کہ نیکی کے راستے پہ تو چل رہا ہے، گناہ کرتا ہے، اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، اب وہ اس گناہ کو تلاش تو نہیں کرتا، لیکن اگر کبھی اس کے سامنے وہ گناہ کی اپرچونٹی آتی ہے تو وہ پھسل جاتا ہے اور اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے، لیکن فوراً اس کو جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے. اور یہ اس کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. یہ ہے النفس اللوامہ کہ ملامت کرنے والا نفس بار بار اس پر جب یہ گناہ پیش کیا جاتا ہے، یہ گناہ کی پیروی نہیں کرتا، پیچھے نہیں جاتا، لیکن اگر اس کے سامنے گناہ آتا ہے، اس کو اپرچونٹی ملتی ہے، تو اس کے بعض امور ایسے ہیں، ویسے اس کی زندگی نیکی والی ہے لیکن بعض امور اس کے ایسے ہیں جن میں اس کے ساتھ یہ ایک سائیکل ہے کہ وہ گناہ آتا ہے تو وہ اس سے بچ نہیں پاتا. تیسرے وہ لوگ کہ یہ بھی اپنی توبہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، نیکیوں پر بھی ہیں، لیکن ان کے بعض گناہ ایسے ہیں، شہوتاً واحدہ او شہوتان، ایک یا دو کچھ ایسے امور ہیں جو ان کے ہر تھوڑے عرصے بعد چلتے رہتے ہیں، اس پر وہ توبہ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے یہ گناہ جو ہے ان سے مکمل چھوٹتے نہیں ہیں. کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، انہوں نے اپنے نیک اعمال اور اپنے برائیوں کو جو ہے کچھ خلط ملط کیا ہوا ہے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. اور چوتھی قسم، اللہ اکبر، کہ وہ توبہ تو کرتے ہیں لیکن ان کی توبہ جو ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہتی، اور وہ اپنے گناہوں کی طرف ایسے پلٹتے ہیں، پھر ان گناہوں میں ایسے پھر جاتے ہیں، یعنی ایسے منغمس ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اور وہ ان گناہوں پر جو ہے وہ مصر رہتے ہیں، برقرار رہتے ہیں. الامارہ بالسوء، نفس جو کہ برائی کا حکم دیتی ہے، ان پر خوف ہے کہ کہیں ان کا خاتمہ جو ہے اس برائی پر نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی کیفیت عطا کرے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں تو وہ توبہ ایسی ہو کہ ہم اس گناہ کی طرف نہ پلٹیں. لیکن شیخ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس استقامت کے لیے، اس توبہ کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. شیخ ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہماری توحید پر موت ہوئی تو ہمارے یہ جو گناہ ہیں یہ معاف ہو جائیں گے،
یہ امید رکھنا اور اس کے لیے کوئی محنت نہ کرنا. شیخ اگزامپل کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی تم دنیا کے طلب کے لیے پھر کیوں محنت کرتے ہو, اللہ تو کریم ہے, اللہ تو رزاق ہے, گھر میں بیٹھے رہو, شاید کہ تمہیں گھر میں بھی رزق مل جائے. تو وہ کیا کہیں گے کہ انما الارزاق بالکسب, کہ رزق جو ہے وہ تو کمانے سے آتا ہے, محنت کرنے سے آتا ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ ہاکذا النجات بالتقوی, اسی طرح آخرت میں جو نجات ہے وہ بھی تقوی کی بنیاد پر ہے. اس کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے. اور اس توبہ کرنے کے لیے شیخ ذکر کرتے ہیں, آخری بات جو انشاءاللہ ذکر کریں گے, کہ انسان کو اپنی بیماری کا علم ہو اور پھر اس بیماری کی جو دوا ہے اس کا علم ہو. اور شیخ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سب کے لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے. یہ علم اس کو بتائے گا کہ اس کی بیماری اصلاً کیا ہے اور اس بیماری کی دوا کیا ہے. ابھی کا معاملہ کیا ہے, اور شیخ اپنے زمانے میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ امور کے جن کی وجہ سے ہمارے دل کے امراض جو ہیں, جسم کے امراض کو تو اہمیت مل جاتی ہے لیکن دل کے جو مرض ہیں ان کو اہمیت نہیں ملتی. شیخ اپنے زمانے میں اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ دل کے امراض بڑھنے کی کچھ وجوہات ہیں, جن میں سے ایک یہ کہ المریض لا یدری انہ مریض, کہ مریض کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے حال دیکھیں, جب بھی اگر ہمیں کوئی سامنے والا کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں, فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی جسمانی بیماری آئے گی. کوئی کہے میرا دل بیمار ہے, فوراً ذہن میں آئے گا کہ دل کمزور ہو گیا ہے, شاید کوئی نالی جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے, کوئی اینجیو پلاسٹی وغیرہ کرانی ہے. پہلی بات یہ کہ مریض کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مریض ہے. دوسرا یہ کہ اس مرض کی جو جزا ہے یا اس مرض کا جو انجام ہے وہ جسمانی مرض کی طرح چونکہ اس کو سامنے نہیں دکھ رہا, اس وجہ سے غفلت ہے. ہاں جسمانی مرض ہوتا ہے اس کو فوراً دکھ جاتا ہے, بخار ہوتا ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے, کھانسی ہوتی ہے آثار آ جاتے ہیں, لیکن یہ جو دل کے امراض ہیں اس کے نتائج چونکہ اس کو نہیں دکھ رہے, ابھی آخرت قائم نہیں ہوئی ہے, اس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے کہ وہ نصوص سے اس کا مرور ہو, وہ آیات اس کے سامنے آئیں, وہ احادیث اس کے سامنے آئے جہاں پہ اس کو اپنے گناہوں کے جو نتائج ہیں وہ بار بار اس کا تذکرہ ہو, یہ غفلت ہے. اور پھر تیسرا ایک معاملہ جو کہ بڑا سنگین ہے, شیخ نے کیا کہا کہ فقد الطبیب. اپنے زمانے میں شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طبیب ہے, جو ڈاکٹر ہے, وہ بھی کم ہو گئے ہیں. اور وجہ کیا ذکر کر رہے ہیں, الاطباء هم العلماء, کہ اصل ان امراض کی, دلی امراض کی جو اطباء ہیں, طبیب ہیں, وہ علماء ہیں. لیکن قد مرضوا فی هذه الاعصار, یہ علماء خود جو ہے ہمارے زمانے میں, اس زمانے میں بیمار ہو گئے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں, الداء المہلک هو حب الدنیا, کہ وہ بیماری جو کہ ہلاک کرنے والی ہے ان علماء کے لیے بھی وہ حب الدنیا, اس دنیا کی محبت ہے. وقد غلب هذا الداء على الاطباء, کہ ان اطباء پر جب یہ بیماری آ گئی ہے تو ہم آج یہ سوچیں کہ اگر علم والوں کے ساتھ یہ بیماری آ گئی ہے تو ہم عام لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. کہ جب یہ حب الدنیا علماء کو ہلاک کر دے تو ایک عام شخص اپنے آپ کو کیسے محفوظ محسوس کرے اس دنیا کی چاہت سے. اور جو بات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ دشمن تم پر ٹوٹ پڑے گا, اور صحابہ نے اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا تھا کہ کیا ہم کم ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نہیں, کم تو نہیں ہوں گے, لیکن یہ حب الدنیا و کراہیت الموت, الوہن جو ہے تم پر غالب ہوگا, دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. تو ہم دیکھیں کہ ہم اور ہماری توبہ کے درمیان کس حد تک یہ دنیا کی محبت جو ہے وہ رکاوٹ آئی ہوئی ہے. ہماری دنیا کی چاہت کہ ہم اپنے رب سے دور ہو بھی جائیں تب بھی ہمیں جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا. سلف کا معاملہ کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ العبد لا یحرم الرزق بالذنب یصیبہ, کہ بندہ اس کو دنیا میں بھی اپنی گناہ کے جو ہے وہ آثار ملتے ہیں, اس کا رزق کم ہو جاتا ہے. اور سلف سے ثابت ہے, جیسے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اس کے آثار کو اپنی حماری و خادمی, اپنے گدھے مربی اور اپنے خادم کے بھی جو ہے وہ اخلاق میں اس کے نتیجے پاتا ہوں. ہم کہاں اپنے گناہوں کو مکھیوں کی طرح اڑا دیتے ہیں, بال سے بھی جو ہے وہ باریک محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوحہ عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.